अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज एक बहुत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। ये वजीफ़ा आपने फ़जर की नमाज के बाद करना है, लेकिन पहले आप इसके फ़ायदे सुन लें। इसका पहला फ़ायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल को नूर ईमान से आरास्ता कर देंगे, यानी आपके दिल को मुनव्वर कर देंगे और नूर हिदायत आपके दिल के अंदर आ जाएगी। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आसानी से रिज़्क़ अता करेंगे और कुशादा और बरकत वाला रिज़्क़ अता करेंगे। और तीसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह की रज़ा और रहमत आपके साथ शामिल हाल हो जाएगी। ये इसके 3 फ़ायदे हैं। दिल का नूरानी हो जाना, दिल का मुनव्वर हो जाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर अल्लाह ताला बुराइयों से भी बचा लेते हैं। अच्छाई को दिल कबूल करता है और बुराई से दिल में नफ़रत पैदा हो जाती है। और जिस चीज़ से इंसान को नफ़रत पैदा हो जाए तो समझ लो कि ये उसकी कामयाबी की अलामत है। और जिस चीज़ का शौक़ पैदा हो जाए वो अल्लाह की रहमत और रज़ा वाला होता है। तो हर नेक काम का, नेक अमल का शौक़ पैदा हो जाएगा। नमाज का शौक़, कुरान पाक पढ़ने का शौक़, किसी के साथ मोहब्बत से, हमदर्दी से पेश आना, आला अहलाक से पेश आना, इन सफ़ात से अल्लाह आपको मुज़य्यन कर देंगे। तो ये इसके फ़ायदे हैं। वजीफ़ा बहुत ही मुख्तसर सा है। आपने फ़जर की नमाज के बाद अपना दायां हाथ अपने सीने पर रख कर या अल्लाहु या वहाबु ये आपने पढ़ना है 71 दफ़ा, 71 टाइम्स आपने ये पढ़ना है। अव्वल व आखिर आपने एक मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है और ये अमल आपने 71 दिन ही करना है। अगर आप 71 दिन करना चाहें तो तब भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो वो बहुत ही अच्छा है। अब ये आप देखें, आप ये किस तरह से कर सकते हैं। अगर तो ये मतलब इतना बड़ा वजीफ़ा नहीं है ये, अगर आप अपनी एक रूटीन बना लें तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते तो 71 दिन तो आपने ये लगातार करना है। आप ये अमल करें पूरी पाबंदी के साथ, पूरे यकीन कामिल के साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके दिलो दिमाग को रोशन और मुनव्वर कर देंगे। रिज़्क़ हलाल, पाकीज़ा और कुशादा तरीके से अता फरमाएंगे और अल्लाह की रज़ा और रहमत का मामला आपके साथ हो जाएगा। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप ये वजीफ़ा करें, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको ये वजीफ़ा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं आज की सबक आमोज़ कहानी की तरफ। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ, मेरे वजीफ़े अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। आज इस वीडियो में उसवे हुस्ना से एक ख़ूबसूरत वाक़या बयान किया जा रहा है। अल्लाह पाक जो खुद तो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे लिए सारा प्यार उन्होंने हमारी माँओं के दिलों में डालकर हमें अता किया है। इस खूबसूरत कायनात में जहाँ हर तरफ खूबसूरत नज़ारे हैं, वहाँ सबसे खूबसूरत हस्ती माँ है। माँ का चेहरा जैसा भी हो, औलाद के लिए वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सदके मोहम्मद के हम सब की माँओं को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जिनकी वालिदा इस दुनिया से रुखसत हो गई, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी जो मुसलमान नहीं थी, मुशरिक थी।
وہ اپنے 8 سالہ بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، بہت مشکل سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ ایک روز جب اس کی ماں گھر آئی تو اس معصوم بچے نے اپنی ماں کے پاس جا کر ایک سوال کیا کہ ماں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ دوسرے بچوں کی ماں جیسی نہیں ہیں۔ ان سب کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں مگر آپ کے پاس پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ ماں نے نظر بھر کر اپنے بیٹے کو دیکھا، اسے پیار سے اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ میں آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، میں بیوہ ہوں اور تم یتیم ہو، اس لیے ہمارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں پہننے کو۔ میں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں تاکہ تمہیں ایک اچھی خوشیوں والی زندگی دے سکوں۔ آج تک جو بھی کمایا تمہاری پرورش میں لگا دیا۔ یہ کہہ کر ماں نے بیٹے کو گلے لگایا اور خوب روئی۔ بیٹا اپنی ماں کو چپ کرواتے ہوئے بولا کہ ماں، آپ کی چادر پھٹ چکی ہے، میں آپ کے لیے نئی چادر لے کر آؤں گا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا، تم کہاں سے چادر لے کر آؤ گے؟ تم تو 8 سال کے چھوٹے بچے ہو۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں چچا کے پاس جاؤں گا اور ان سے آپ کے لیے چادر لے کر آؤں گا۔ ماں نے کہا کہ تمہارے چچا نے تو تمہارے باپ کی زمین پر بھی قبضہ کر رکھا ہے، وہ تمہیں چادر کہاں سے دے گا؟ مگر بچے نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گا، میں چچا کے پاس جاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، اور میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا، میں صرف اپنی ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور اس نے کہا کہ بیٹا، تمہیں پتہ ہے کہ وہ کتنی دور رہتے ہیں؟ تو بیٹے نے کہا کہ ہاں ماں، میں سارا پتہ کر کے آیا ہوں۔ بیٹے کے بہت اصرار پر ماں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اسے ماں نے نہلایا، صاف کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی اور چچا کے پاس روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتے ہوئے ہی چچا کے گھر پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ اس کے چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں۔ بچے نے بہت ہی ادب سے مخاطب کرتے ہوئے کہا چچا۔ چچا نے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا کون ہو تم؟ تو بچے نے بتایا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے اپنی ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا بجائے اس بچے کو پیار کرتا، اس چچا نے اس بچے کو مارنا شروع کر دیا، اسے بہت مارا پیٹا، لہو لہان کر دیا۔ وہ بچہ بیچارہ اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگا۔ بچے کے کپڑے لہو لہان تھے۔ ادھر ماں بھی بے چین تھی، حالانکہ ابھی بیٹا اس تک پہنچا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک ماں کا پیار تھا کہ ماں کا دل بے چین ہوا اور وہ اپنے بچے کے لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ وہاں راستے میں اس بچے کو ایک مسافر ملا، اس نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس بچے نے سارا واقعہ اسے سنایا۔ تو اس نے کہا کہ تم خانہ کعبہ چلے جاؤ اور وہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، تم ان سے چادر مانگنا، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ بچے نے اپنے آنسو صاف کیے اور گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا، اس کی ماں اس کی وہ حالت دیکھ کر بہت غمگین ہوئی، بہت پریشان ہوئی۔ ماں بہت روئی، اس کے زخموں پر مرہم لگایا، اور ماں روتے ہوئے بولی کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ چچا کے پاس مت جاؤ، وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ تو بچے نے کہا کہ نہیں ماں، اب میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں ان کے پاس جاؤں گا اور وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے پوچھا کون؟ تو بیٹے نے کہا محمد۔ ماں نے دھکے سے بیٹے کو پیچھے کیا اور کہا کہ آج کے بعد محمد کا نام اس گھر میں دوبارہ نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں نہیں پتا بیٹا، وہ جادوگر ہے، وہ شاعر ہے، مجنوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ 27ویں پارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے محبوب کو جادوگر، شاعر، مجنوں کہہ کر پکارا۔ بیٹے نے کہا کہ ماں، میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک دفعہ ان کے پاس جانے دو۔ ماں نے بہت مشکل سے اسے اجازت دے دی۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا،
جب وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ اندر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں۔ اسے وہ پچھلا واقعہ یاد آ گیا، وہ سارا منظر اسے یاد آ گیا اور وہ گھبرا گیا۔ اسے ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ کسی سے پوچھتا کہ محمد کون ہے۔ بچہ دور کھڑا دیکھتا رہا اور پھر اس نے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ وہ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی محمد ہیں، کیونکہ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا کون؟ تو وہ بچہ گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہا، میں یتیم ہوں اور میری ماں بیوہ ہے، مجھے اپنی ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ اس بچے نے کہا کہ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا اپنی ماں کے لیے چادر لینے، لیکن میرے چچا نے مجھے مار کر نکال دیا اور مجھے چادر نہیں دی۔ پھر مجھے کسی نے بتایا کہ تم محمد کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمایا، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیمی کی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ آپ روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے پر سے چادر اتار کر اس بچے کو دی کہ یہ لو، یہ چادر اپنی ماں کو دے دینا، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی اگر تمہیں کبھی بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت کا تو پتہ چلتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مانگنے والے سے یہ نہیں پوچھتے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، وہ کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہی ہمیں ہمارا دین بھی سکھاتا ہے کہ یتیم اور بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہ کہ ان کی مدد کرنا کتنا نیک عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ ہم سب کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔